بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری بات تجوید سے متعلق چل رہی ہے۔ الحمدللہ کئی دروس ہمارے تجوید سے متعلق ویڈیو میں گزر بھی چکے۔ پچھلے سبق میں آپ حضرات کے سامنے را سے متعلق بات کری کہ را کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جب را آ جائے تو را کو کس طریقے سے پڑھا جائے گا، وہ ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی۔ آگے جو صاحب کتاب جس لفظ کو ذکر کر رہے ہیں وہ لفظ اللہ ہے۔ لفظ اللہ کو قرآن مجید میں کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ یہ لفظ اللہ کا ذکر آیا، کئی جگہوں پہ جو ہے اللہ لکھا ہوا آتا ہے۔ تو کس طریقے سے ہم قرآن مجید میں اس کو ادا کریں گے، اور اس کی جو تعداد ہے قرآن مجید میں وہ تقریباً بھی 2584 اس کی تعداد بنتی ہے۔ جو لفظ اللہ جو قرآن میں ذکر ہے وہ تقریباً 2584 کے لگ بھگ ہے۔ تو قرآن مجید میں اس کو کس طریقے سے اس کو ہم پڑھتے ہیں، کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، یہاں پہ بہت غلطیاں کرتے ہیں بچے کہ لفظ اللہ کو باریک پڑھ دیتے ہیں، صحیح تلفظ سے ادا نہیں کرتے۔ تو اسی چیز کو ذکر کر رہے ہیں کہ اگر لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش آ جائے، لفظ اللہ کے دو قاعدے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1 کہ لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے، یعنی فتحہ یا ضمہ آ جائے، تو لفظ اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ جیسے پچھلے سبق میں را کا ذکر کیا کہ را پہ زبر یا پیش آ جائے تو را کو موٹا پڑھیں گے، تو اسی طریقے سے یہاں پہ لفظ اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر یعنی فتحہ اور ضمہ یعنی پیش آ جائے تو لفظ اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے، منہ بھر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ جیسے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ واللہ میں دیکھیں لفظ اللہ آ رہا ہے، اس سے پہلے واو ہے اور اس کے اوپر جو ہے زبر ہے۔ قل هو اللہ واللہ احد۔ اس مثال میں غور کیجئے کہ لفظ اللہ سے پہلے جو واو ہے اس کے اوپر زبر آ رہا ہے، تو اس لیے لفظ اللہ کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ قل هو واللہ نہیں پڑھیں گے، واللہ پڑھتے ہیں، بعض اوقات غلطی کرتے ہیں، واللہ پڑھ دیا تو یہ غلط ہے۔ واللہ قل هو اللہ احد، اس طریقے سے اس کی ادائیگی ہے۔ اسی طریقے سے رفعہ اللہ، اب اس سے پہلے لفظ اللہ سے پہلے جو ہا آ رہا ہے اس کے اوپر پیش ہے۔ اس سے پہلے جو مثال دی آپ کو زبر کی تھی، قل هو اللہ، واو کے اوپر زبر ہے، رفعہ اللہ میں ہا کے اوپر پیش ہے۔ لفظ اللہ سے پہلے جو لفظ ہا آ رہا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ضمہ آ رہا ہے، پیش آ رہا ہے۔ تو قاعدہ یاد رکھیجیے گا کہ قاعدے میں بتاتا ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے۔ تو اس لیے یہاں پہ رفعہ اللہ، قل هو اللہ، یہ دونوں زبر اور پیش کی مثال آپ حضرات کے سامنے ذکر کی کہ اس میں جو ہے لفظ اللہ کو جو ہے ہم پر کر کے پڑھ رہے ہیں، موٹا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ دوسرا جو قاعدہ ہے لفظ اللہ کا وہ یہ ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر آ جائے، زبر اور پیش کا قاعدہ تو آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیا۔ اب زیر کا قاعدہ ہے، کسرہ کا، یعنی لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر آ جائے، کسرہ آ جائے تو لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، موٹا نہیں پڑھیں گے۔ جیسے بسم اللہ ملا، مثال میں غور کیجئے، بسم اللہ۔ اب لفظ اللہ سے پہلے میم ہے، میم لفظ ہے، وہ میم کے نیچے جو ہے زیر آ رہا ہے۔ جیسے بسم اللہ، اب اس میں دیکھیں لفظ اللہ سے پہلے زیر آ رہا ہے، تو یہ لفظ اللہ کا دوسرا قاعدہ تھا
صاحب کتاب میں جو سوال میں ذکر کر رہے ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ سوال لفظ اللہ کے لام کو کس طرح پڑھتے ہیں، یہ سوال ذکر کیا۔ جواب، اگر اس لام سے پہلے، یعنی کس لام سے پہلے؟ لفظ اللہ کے لام سے پہلے، اگر اس لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اسے پر پڑھیں گے، یعنی لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو اس کو پر پڑھیں گے، منہ بھر کے پڑھیں گے، جیسے هو اللہ، رفعہ اللہ، یہ قاعدہ نمبر 1۔ آگے جو ہے دوسرا قاعدہ ہے، اور اگر اس سے پہلے زیر ہو، کس سے پہلے زیر ہو؟ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو پر نہیں پڑھیں گے، یعنی باریک پڑھیں گے۔ اگر اس سے پہلے زیر ہو تو پر نہیں پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ، بسم اللہ۔ اگر اس سے پہلے لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر آ جائے تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، موٹا نہیں پڑھیں گے۔ یہ اس کا قاعدہ ہے جس کا سمجھنا انتہائی ضروری تھا، کیونکہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کا ذکر آتا ہے، لفظ اللہ کا ذکر آتا ہے جگہ جگہ، تو اس لیے جو ہے اس کا مینشن کرنا ہے، اس کا بیان کرنا بہت ضروری تھا۔ اس کے ضمن میں ایک بات اور ذکر کر دوں کہ یہ جو لفظ لام ہے، لفظ لام، صرف لام، یہ لفظ اللہ کی بات تو ہو گئی پوری مکمل۔ یہ جو آگے جو ضمن میں بات ذکر کر رہا ہوں، یہ جو ہے لفظ لام کی ہے، صرف لام کی۔ لام اگر مشدد ہو، لام کے اوپر اگر تشدید آ جائے، قرآن مجید میں یہ لام بھی جگہ جگہ آتا ہے، اس کے اوپر تشدید آ جاتی ہے، تو یہ لفظ لام کو جو ہے ہم باریک ہی پڑھیں گے، اس کو موٹا نہیں پڑھیں گے، چاہے اس سے پہلے زبر آ جائے، چاہے پیش آ جائے، چاہے زیر آ جائے، تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے، جیسے یا ایھا الذین، الذین، ہا لام زبر، ہل لام زبر اللہ، ہل، تو یہ لام آ گیا، تو اس کے اوپر تشدید، لام کے اوپر تشدید آئے گی تو لام کو باریک ہی پڑھیں گے ہمیشہ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا الذین، یہ وغیرہ وغیرہ قرآن مجید میں بھرا ہوا ہے لفظ لام۔ تو یہ بات ضمن میں آ گئی، اس کا بھی سمجھنا بہت ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا سبق آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا آئندہ ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیجیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔